یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن کے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ، کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے باء اجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکانی شروع کی کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں، یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے۔ اور نام ذرا دیکھیں کیا ہے، ود، سواع اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سیم وہی چیز، لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی ہو رہا ہے۔ ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے، وہ کہتے ہیں جی جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں۔ آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر۔ اس میں نے بخاری اور مسلم سے حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے، تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔
پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اماں عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے۔ یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے۔ تو اماں عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اماں عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی، پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا، یہ مزارات والا جھمگٹا نہیں رہتا تھا۔ پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا۔ قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے، وہ تو حصار کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا، اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے، عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے، انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لے کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی من و عن اسی طریقے سے آئیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا، فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف۔ بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو کچھ اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی، یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا، اور تو اور آپ چھوڑ دیں فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہاں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں،
حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے حوالے سے اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. یہ والی خرابیاں ایز اے پرسن اس میں موجود نہیں تھیں، مزارات والی اور یہ مردوں کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے وہ محفوظ تھا. لیکن اس کے مزار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی آپ بھی ہمارے لیے کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس میں محذوف تھا عما یشرکون، جو کچھ شرکیہ چیزیں تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں پہ، کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم کے اگینسٹ. آپ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، توحید راسخ ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ایک بت ہمیں بنا دے. یعنی دل کاری آتا ہے نا. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم محرم میں یا میلاد میں جب اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑا بہت ساڈا بھی دل کرتا ہی ہے. یہ میں آپ کو ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی دل کرتا تھا کہ تھوڑا بہت ہم یہ بھی کام ہم بھی کر لیں. ان کاموں میں مزے ہی بڑے ہیں نا، ظواہر ہے نا، لیکن یہی تو آزمائش ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ چور تلاش کر لیا تھا اپنی، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. یہ جو حدیث بخاری مسلم میں آئی تھی، اس کا شان نزول کہہ لیں یا شان فرمان ہمیں ترمذی سے پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. تو وہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، عقیدہ توحید کے خلاف جو ایک شرکی ایکٹیویٹی جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا بت بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے مجھ سے درخت مانگ لیا ہے. حالانکہ انالوجی کو نہیں بنتی ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے تو خدا کا بت مانگا تھا. تو کیا صحابہ کرام نے کوئی خدا کا ایکویلنٹ درخت مانگا تھا برکت کے لیے؟ تو اصل میں امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے. جو چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، چاہے ڈائریکٹلی لے کے جاتی ہو یا انڈائریکٹلی، وہ منع ہے. آپ کے علماء آپ کو بے شک کہانیاں کراتے رہے، نہیں وہ ایک ذاتی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ایک مستقل بذات ہوتا ہے، ایک غیر مستقل بذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک محدود ہوتا ہے، ایک لامحدود ہوتا ہے. اے بوجھ پاؤ ساریاں شیواں. نبی علیہ السلام نے صرف ایک درخت مقرر کرنے کو کہہ دیا کہ یہ بت مقرر کروا رہے ہو تم مجھ سے. کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو. آپ نے اتنی احتیاط کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ فرامین اور قرآن پاک محفوظ ہے، تبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوئی. ادروائز یہ امت بھی اسی ٹریک کے اوپر 100% چل پڑتی جس طرح اگلے لوگ تھے. یہاں پہ بھی گمراہیاں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں وہی توحید پائی جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں جو قرآن کی توحید نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی نا، وہی ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے، اور بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ یہ قوم نوح کے بھی نیک بندے تھے جن کی شروع میں تصویریں لٹکائی گئیں، اور اس لیے کہ جی جناب یہ بڑی برکت ہوگی، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کے لیے جایا کریں، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ اب تو نہ آپ کی وہاں پہ، یعنی پہلے تو
عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اب تو آپ کی جانیں بھی محفوظ کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں جو لاہور میں ہوا ہے، تو اب تو لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں۔ پہلے تو یہ آئے دن خبریں ملتی تھی کہ فلاں مزار سے جو ہے وہ کسی کی بیوی اغوا ہو گئی ہے، کسی کی بچی اغوا ہو گئی ہے، وہ حاضری دینے کے لیے گئی ہے لیکن وہاں سے اغوا ہو گئی۔ نہ حکومت بچا سکی، نہ روحانی حکومت بچا سکی، نہ جسمانی حکومت بچا سکی۔ جسمانی حکومت کون سی؟ یعنی ہمارے جو پولیس والے، رینجرز اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بیچارے۔ اور روحانی حکومت وہ کہتے ہیں جی وہ پنجاب جڑا ہے فلانی گدی دے والے ہے، پنڈی فلانی گدی دے والے ہے، کراچی فلانی گدی دے والے ہے، اور روحانی حکومتیں بھی کوئی نہیں بچا سکتی ہیں۔ اور لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں اور نہ پہ وہاں پہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہے۔ میرے خیال ہے اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اچھا وہ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ سال پہلے وہ 11 ستمبر کے دن کعبہ شریف میں ایک کرین گری تھی اور کچھ وہاں پہ حاجی جو ہیں وہ یا عمرہ کرنے والے زائرین وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ مزارات پہ بم پھٹنے والی جو پارٹی ہے نا، وہ بڑی خوش ہوئی تھی اس دن۔ ہاں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کا ڈائریکٹ اظہار تو نہیں کر سکتے نا۔ ہاں جی، کلپ ان کے آئے، ان کی پھر فیس بک پہ پوسٹیں آئیں کہ ہاں جی جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ قبروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو تمہارے خدا نے کدھر کعبے کی حفاظت کر لی ہے۔ ہاں یہ باقاعدہ علماء کے ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ اچھا اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ انہوں نے مان لیا کہ خدا ہمارا ہے اور بابے ان کے ہیں۔ سر مہربانی، ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ خدا آپ کا نہیں ہے۔ ویسے پیدا کرنے میں تو آپ کا کریٹر ہے، وہ تو ہندو سکھ عیسائی سب کا ہی خدا ہے، وہ ان معنوں میں تو سب کا خدا ہے، وہ شیطان کا بھی رب ہے۔ لیکن آن کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح ہم آن کرتے ہیں۔ تو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب دیں، جواب دیں۔ جواب کیا دینا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو اسے کرنٹ نہیں لگے گی۔ اللہ کا کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبے کی میں حفاظت کروں گا۔ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ کعبے کی حفاظت کی جائے گی؟ ایک ابرا کے لشکر سے حفاظت ہوئی، وہ تاریخ انسانی میں ایک ہی واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد، اور وہ اس لیے کہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تو ایک غیر معمولی معجزہ کیا گیا۔ اس کے بعد کیا یزید کے دور کے اندر خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی ہے، جس میں کعبے کی دیوار بھی جل گئی؟ صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ جل گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی، پھر دوبارہ اس نے چڑھائی جب کی، پہلے مروان کے دور میں کی، پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں، جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ٹانگ دی گئی کعبے کے دروازے کے اوپر۔ وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لینا، حجاج ابن یوسف کے اوپر۔ آپ یوٹیوب پہ حجاج ابن یوسف میرا نام لکھیں تو کلپ سامنے آ جائے گا، پوری ڈیٹیل میں نے صحیح مسلم شریف سے بتائی ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو خود خبر دے رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ یہ ہوگا، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ ایک چیز آئی ہے کہ دجال کعبے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، وہ جو بڑا دجال آئے گا، یہ کہا گیا۔ باقی مکے مدینے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، بدکاری والے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا، کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، پکڑ آخرت میں ہونی ہے۔ لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کے ہم لڑ اسی لیے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ بچا لیتے ہیں، اور پھر کس کس قسم کے واقعات جناب، وہ ایک فلاں بزرگ تھے، ان کی فلاں مریدنی تھی، اس کو جناب گرانے لگے نیچے، تو وہ جناب اتنے 100 کلومیٹر سے آ کے انہوں نے مریدنی کو پکڑ لیا، زمین تک نہیں پہنچنے دیا۔ یار وہی بزرگ، انہی کے مزارات کے اوپر اب مریدنیاں اغوا ہو رہی ہیں،
اب تو کوئی نہیں پکڑی جا رہی، پہلے بھی کوئی نہیں تھی پکڑی جاتی. یہ سب کہانیاں ہیں، یہ پاسبل نہیں. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے اس لیے ہم آپ سے بار بار پوچھیں گے اور آپ نے برا نہیں ماننا. ہمیں آپ پوچھیں گے، ہم برا نہیں مانتے، اس لیے کہ خدا نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. دنیا میں اللہ نے بھوک مٹنے کا ذریعہ کھانے کو بنایا ہے، پیاس مٹنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ کو تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی دعوے کرتے ہیں کہ جی وہ بم پکڑ لیتے ہیں، وہ پلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ یہ ملک سارا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ جناب سمندر کو روک لیتے ہیں، وہ سونامی روک لیتے ہیں، وہ سیلاب روک لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے، سونامی بھیجتا ہے، اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے. کسی بزرگ کے بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا. کو روک کے بتائے. اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کہتا نا بزرگ نے فلاں مصیبت ٹال دی، فلاں، یہ بھیجی کس نے تھی؟ تو پھر اللہ نے زیادہ ڈاٹے نے کہ ٹال دی تھی؟ نہیں، اور جتنی مصیبت اس نے بھیجنی ہوتی ہے نا اتنی ہی بھیجتا ہے وہ. جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی، وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے، ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا مارتا سی، اگے نہیں سی ٹرتا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے بھی گھوڑا کہتا نا واگا کھینچ رہا ہوں نا جس طرح. تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغیں کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو، کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا لیا. او اللہ دے بندے ہو، اللہ دا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، اور آپ کو انگلش نہیں آتی، ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریر لگا دیتے ہو. ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو، تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے، کیا میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو وہ والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو ان بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں. اور آپ یہ آگ سامنے رکھیں کوئی تیار نہیں ہوگا. کہتے نہیں نگاہ ماری جناب، یہ سارا نظام وہ چلا رہے جناب، سب کچھ انہوں دی وجہ نال ہے. تو اس کا میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے سارے بزرگوں کو یعنی آمادہ کریں. ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں بوئنگ 747، سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں. اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ. بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے، نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ اگر اس کو سیٹ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ہم نے بزرگوں کے بارے میں نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ جی نظام چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ جہاز چھوڑ دیں میرے بھائی، یہ یعنی پرانے بزرگ زندہ ہونا تو ہمارے جو بچے چھوٹے موبائل چلا لیتے ہیں نا، ٹیب وغیرہ، یہ بھی نہیں بزرگ چلا سکتے جب تک وہ سیکھ نہ لیں. گھڑی میں الارم نہیں لگا سکتے وہ. پرانے زمانے میں کدھر لوگوں کو پتا تھا؟ یہ سیل جب نہیں ہوتے تھے. اب ایک پرانا کوئی 200-300 سال کے پہلے کا بزرگ آ جائے، اس کو کہا جائے یہ گھڑی کا سیل چینج کر دو، تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا گھڑی کون سی ہوتی ہے. آپ اشارہ اگر نہ کریں سیل وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا سیل کیا ہوتا ہے. سب کا سب فراڈ چل رہا ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.